رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور عقیدہ ہے یہ ایمان، اپنے منگتے کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتے کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. عبدالباسط رانا سہروردی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آج یہ اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ. دوستو، جتنے بھی لوگ ہمیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم، اور میں فہیم عباس آپ کو اس نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے جس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے بارے میں آج بہت فائدہ ہونے والا ہے. ڈیفینیٹلی ٹیلی ویژن کے اس پار اپنے علماء کرام سے آج جو ڈائریکٹلی ہم باتیں جانیں گے اس کا فائدہ، اور ٹیلی ویژن کے اس پار جو آپ لوگ سنیں گے آپ کو اس کا یقیناً بہت فائدہ ہوگا. آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور عدم برداشت.
روزے کی حالت میں جہاں ہم عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اور ایک خصوصی اہتمام کرتے ہیں عبادات کا، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غصے کی یا ایک برداشت کی جو کیفیت ہے اس میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم افطار سے پہلے سڑکوں پہ ٹریفک میں ایک دوسرے سے مطلب چڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ہم لڑائی جھگڑے کے واقعات ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں، کل میں جب یہاں سے ٹرانسمیشن کے بعد گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بس اور ایک کار والے کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور بڑی ایک لاؤڈ قسم کی ایک لڑائی مجھے دیکھنے کو ملی۔ کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کچھ چھڑوا رہے تھے، وہ جھگڑا مطلب کیوں؟ ہم مسلمانوں کو تو روزے کی حالت میں ایک الگ مثال بن کے سامنے آنا تھا، اور یہ غصے پہ ہم قابو کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ صرف ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں میاں بیوی، بہن بھائی، ماں باپ، ان سب کے جو رویے ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے؟ کیا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم اس مسئلے پہ قابو پا سکتے ہیں؟ ایک مومن کے لیے کیا یہ آسان کام ہے یا یہ واقعی بہت مشکل کام ہے؟ ساری عبادات اور یہ لڑائی جھگڑا اور یہ عدم برداشت، کیا اس کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے؟ اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ میرے پروگرام میں جو آج ایکسپرٹس موجود ہیں، جو اسلامک اسکالرز موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، آپ کو بھی رمضان المبارک کا یہ روزہ مبارک ہو، اور یہ کہ پورا رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک، اور آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ اچھا، میرے ساتھ جو دوسرے مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ سے بھی ہم اسی موضوع کے حوالے سے آج اپنے پروگرام میں رائے شامل کریں گے۔ مولانا حیات عباس نجفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہیم بھائی، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، صادق نقشبندی صاحب، آپ سے میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان میں لوگ جھگڑتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اصل میں دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ رمضان کے علاوہ ہوتا ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کو ہر چیز کی آسانی ہوتی ہے، کھانے پینے کی آسانی ہوتی ہے، اور اگر وہ کھانے پینے کے ساتھ اگر کوئی بندہ رمضان میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو خاص کر کے پیاس کی زیادہ طلب ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور جب پیاس کی طلب ہوتی ہے اور پھر اگر وہ باہر نکلتا ہے، یا عورت جو ہے وہ کچن میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہاں پر وہ گرمائش کی تپش کی شدت، اب جب تپش کی شدت آ جاتی ہے تو ایک طرف وہ اگر آپ بھوکے نہ سارا دن کھائیں نہیں، آپ کو کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو کتنا برداشت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہی تو امتحان ہے نا۔ روزہ اسی کو کہتے ہیں کہ اب آپ کے اندر جب برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کی پیاس کی طلب بڑھ رہی ہے، زبان آپ کی خشک ہو رہی ہے، پسینہ آپ کا نکل رہا ہے، پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں اور آپ کی برداشت نہیں ہو رہا، اور ایسے موقع پر آپ اپنے روزے کی برکت سے اپنے آپ کو برداشت کر رہے ہیں، تو یہی تو ہے کہ قرآن نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، چونکہ اندر جو ہے نا، یہ جو کچھ فیلنگز جو ہے، وہ جو کچھ لڑائی کا، یہ سب نفس کا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، تو یہ خواہش تھی نفس کی کہ یہاں برداشت نہ ہو لڑائی کرو، برداشت نہ ہو گالی بکو، برداشت نہ ہو گریبان پکڑو، برداشت نہ ہو بیگم کو سنا دو، بیگم شوہر کو سنا دے، مگر قرآن کہتا ہے جس نے اپنے خواہشات کو روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہاں پر ایسی صورت میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہے نا، تو ایمان کی حضور علیہ السلام نے فرمایا 70 شاخیں ہیں،
اور جو 70 شاخیں ہیں ان شاخوں میں اب آپ کہیں کہ مولانا ایمان کی 70 شاخیں، میں ایمان کامل تب ہوں گا جب میرے اندر وہ 70 کوالٹیز آئیں گی، وہ 70 کوالٹیز آئیں گی تب جا کر میں ایمان والا ہوں گا۔ اگر 10-12 آ گئی باقی نہیں ہیں، 58 نہیں ہے تو میں کامل نہیں ہوا۔ صحیح۔ اچھا صدو یہ بتائیں کہ کیا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے نا؟ یہ اصل میں انسان کی اپنی اتنی اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ قابو کرنے کی کوشش کرے اور قابو ہو۔ اچھا رمضان کے مہینے میں قابو پایا جا سکتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے؟ مشکل تو ہوتا ہے کیونکہ وجہ اس کی ہے، حل موجود ہے کہ اپنے آپ سر ایک کو کوشش وقفہ ہے، کرے۔ وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے اور مولانا صاحب کی جو رائے ہے وہ بھی شامل کی جائے گی، مگر میں آپ کو جاتے جاتے جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ اس خصوصی نشریات میں جو تعاون کیا ہے وہ ہے ملکہ مسالے بنانے والے، جو کہتے ہیں کہ ملکہ فوڈ کی پروڈکٹس میں ریسیپی مسالوں کے ساتھ ساتھ سادہ پسے مسالے، ادرک لہسن پیسٹ، فرائیڈ پیاز، سویاں اور چاول بھی شامل ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یا رحمان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں فہیم عباس اور آج ہمارے ساتھ اس خصوصی نشریات میں ساتھ دے رہے ہیں جو معزز مہمان، وہ ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب اور مولانا حیات عباس نجفی صاحب۔ وقفے سے پہلے صادق نقشبندی صاحب جو ہیں وہ ہمارے آج کے موضوع عدم برداشت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ میں وہی سوال لے کے مولانا حیات عباس نجفی صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جھگڑے جو رمضان المبارک میں خاص طور پہ دوپہر کے بعد اور افطار سے پہلے کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کے پیچھے جس طرح حضرت نے فرمایا وہ ہماری بھوک اور پیاس یہی ایک وجہ ہے یا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے؟ اس کو پورے سال ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو دعا ہے کہ آج ماہ مبارک رمضان کی جو آنے والی شب ہے وہ اس رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے۔ خداوند عالم اس شب کے صدقے میں ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تو دعا ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ اب ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات روزہ رکھ کے ایسا محسوس کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ اگر ہماری نظر میں روزے کے اندر جو بھی ہم زحمت لے رہے ہیں، چاہے وہ پیاس کی شدت ہو، چاہے وہ بھوک کی شدت ہو، چاہے وہ کام کی شدت ہو، چاہے وہ گرمی کی شدت ہو، اگر ہمارا منظور نظر ذات الہی ہے تو ایمان کامل ہو۔ کتنے گھنٹے کی بھوک ہے، کتنے گھنٹے کی پیاس ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ کتنے گھنٹے کا روزہ ہے پاکستان میں؟ 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، اس سے زیادہ کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی ایمان کامل کربلا میں ہم دیکھتے ہیں 72 گھنٹے کی پیاس کے باوجود بھی نفس مطمئنہ نظر آتا ہے سید الشہداء میں، اور اتنا مطمئن نظر آتا ہے کہ تمام تر شہادتوں کے باوجود بھی آپ دشمنوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اگر اب بھی تم توبہ کرنا چاہتے ہو آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی برداشت کا تعلق ایمان سے ہے، برداشت کا تعلق نہ بھوک سے ہے، نہ پیاس سے ہے، نہ گرمی سے ہے، نہ سردی سے ہے۔ جتنا آپ کا ایمان کامل ہوگا، آپ کی نظر میں ذات الہی ہوگی، تو پھر لوگوں کے رویوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور سر یہ جو مطلب عبادات ہوتی ہیں اور جتنی ہم نماز اور نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں اضافی رمضان المبارک میں، کوئی وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے ہمیں مدد ملتی ہے برداشت؟ بالکل ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ملیں گے۔ لیکن میں نے جو پہلے بات کی اس چیز کی طرف میں آپ کا اور ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ اگر ان سب چیزوں کو کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بس قرآن پڑھ لیا، اب ہماری مرضی، لوگوں کو ہم کچھ بھی کہہ دیں گے تو ہمارے وہ قرآن کام آ جائے گا، تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ الٹا ہم جتنی عبادت کرتے جائیں گے اتنے چڑچڑے ہوتے جائیں گے۔ اگر ہم ان سب کو دل سے، روح سے، اطمینان سے کریں گے کہ ہم کتنے مثلا میں فرض کریں روزانہ 3 پارے پڑھ رہا ہوں، میں کسی پہ احسان تھوڑی کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر میں 3 پارے پڑھ کے اپنی بہن کو بولوں تمہیں پتہ نہیں ابھی میں نے 3 سپارے پڑھے، تم مجھے تنگ کر رہی ہو، تو یہ میرے 3 پارے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور ان 3 پاروں کا اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہے تو وہ اس کی اپنی ذات کو ہے۔ اور اس کے علاوہ اب قرآن مجید کی تلاوت، وظائف، دعا میں منظور نظر ذات الہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ کیا اس لیے تمہیں پتہ نہیں میں روزے سے مجھے تنگ کر رہے ہو۔ کیا مطلب تم نے روزہ رکھ کے اس پہ احسان کیا؟
रोजा तुमने इसके लिए रखा। आपको मालूम है कि अहादीस मोतबरा में है कि बाज रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे में सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिल रहा, यानी उनके हाथ कुछ भी नहीं है, यानी उनको सिर्फ भूख और प्यास मिली, यानी जिन्होंने पूरा दिन रोजा 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 करते रहे तो उन्हें भूख ही प्यास मिली और कुछ भी नहीं, न कुर्बत खुदाबंदी मिली, न उनका ईमान की मार्फत बुलंद हुई, न उनके ईमान में दिल में नूर आया, कुछ नहीं आया। ये सब कुछ कब आएगा? जब तुमने रोजा रखा है, इस रोजे को दूसरों पे न जताओ, इस रोजे के साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल करो। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो अपने हुकूक के बारे में माफ कर देगा, लेकिन बंदों के हुकूक के बारे में तब तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ ना करे। हम यहाँ पे देखते हैं रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, कुरान की तिलावत में हम ऐसा समझते हैं कि हम बंदों के हुकूक से चाहे जितने भी उनके हुकूक पामाल करें, गोया कि हमारे पास तो हक आ गया। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, नाज़रीन नहीं होता। और अल्लाह के हुकूक से जो बंदों के हुकूक है वो कहीं ज्यादा है, ज्यादा मामला है, इसमें ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, अल्लाह ताला ने जहां पर रोजे फर्ज किए, रोजा हुकूकुल्लाह में से, उसके साथ साथ आपको इसी रोजे से पहले और इसी रोजे के बाद अपने बंदों की तरफ तवज्जो दिलाई। खबरदार ऐसा ना हो कि तुम सेहरी कर रहे हो, पड़ोसी भूखा हो। बिल्कुल सही बात। अब तुम अफ्तार कर रहे हो, पड़ोसी भूखा हो। रसूल खुदा ने खुतबे शाबानिया में फरमाया कि तुम में से वो बंदा बख्शा जाएगा जो मोमिन भाई को अफ्तार कराए। यानी इसका मतलब क्या है? खाली अपनी अफ्तार की फिक्र नहीं करनी कि मेरे लिए अफ्तार में क्या है। तुम्हें मालूम नहीं आज मैंने रोजा रख के जॉब पे गया था, मेरे लिए अफ्तार में क्या है। साथ में ये कि अफ्तार से पहले उनकी फिक्र करो जिनके लिए अफ्तार का कुछ भी नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इफ्तार का जिक्र हो रहा है तो सादिक भाई, हम अक्सर ये देखते हैं कि इफ्तार के वक्त खाने की टेबल पे वहाँ पे अदम बर्दाश्त जो है का मुजाहिरा हम लोग कर रहे होते हैं। ये क्या बना दिया है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसमें ये मतलब वो क्यों नहीं है, फ्रूट चाट क्यों नहीं है। तो जब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी रहनुमाई हमारी करें कि हम इस तरह के छोटे छोटे जो इश्यूज में फंस के अपने पूरे दिन की और मतलब रमज़ान मुबारक के इस महीने की जो इबादत को खराब कर रहे हैं। असल में देखें, पहली बात ये है कि आपने देखा होगा कि घर के अंदर अगर 4 अफराद बैठे हों और एक बंदा को गुस्से में बात करे ना, तो फिर बेगम से गुस्से में बात की तो फिर उसके तरफ से भी रिएक्शन गुस्से का आता है। सही। और उसके बाद फिर बच्चों में भी वो होता है और थोड़ी देर के अंदर पूरा माहौल ही एक अजीब सा हो जाता है और ऐसा माहौल होता है कि बस अब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और इसके बरअक्स अगर आप थोड़ा खुश मिजाजी से बात करेंगे, मुस्कुरा कर, वाह क्या ज़बरदस्त है, बेगम के चेहरे में मुस्कुराहट, बेगम ने अच्छी बात की, बच्चों के वो है, तो ये एक घर के अंदर एक माहौल बनाने का बेहतरीन तरीका। और कुरान खुद फरमाता है कि बला कुन्त फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, कि अगर आप तंग मिजाज होते, अगर सख्त मिजाज होते तो ये आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। तो अदम बर्दाश्त जो है, देखें गुस्सा ये इंसानी फितरी तकाज़ा है, मगर इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कितना गुस्सा करना है, कितना अपने आप को रोकना है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने वो क़ुव्वत वो दिया है, वो इतना उसके अंदर क़ुव्वत है कि वो कितना गुस्सा करना है, कितना प्यार करना है, उसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद होती हैं। अब उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुस्लिम शरीफ में आता है, हुज़ूर इस्लाम के सामने एक शख्स, 2 अफराद आपस में लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई में ऐसे गुस्से से लड़ रहे थे कि उनकी आँखें एक दूसरे को घूर रहे थे और नसें इनकी फूल रही थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा और फरमाया कि मुझे ऐसा एक कलिमा आता है कि अगर ये पढ़े तो इनका गुस्सा सब ख़त्म हो जाए। और ये मुस्लिम शरीफ में है। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब ये आप अलैहिस्सलाम ने जब ये पढ़ा तो उस शख्स ने जवाब में कहा कि क्या आपने मुझे पागल समझा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर वो शख्स ने ये इतनी बड़ी बात कैसे करी। और वो शख्स तो यहाँ पर अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बंदा या तो मुनाफिक होगा जब भी तो हुजूर के सामने ऐसी बात करी, या वो फिर देहाती होगा जिसको शान मुस्तफ़ा का अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए उसने इस तरह की बात की। और शायद वो ये समझता होगा कि अगर कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब कोई हालत मजनून में आ जाए तो वो फिर इस सूरत में वो पढ़े तो उसका जुनून हट जाए। जबकि यहाँ पर है कि यहाँ गुस्से का ताल्लुक शर से है और शर का ताल्लुक शैतान से है, और शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाएगा तो शर शैतान से बच जाएगा। इसीलिए हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ऐसा कलिमा है। ये हम और आपके लिए भी एक नसीहत है कि बाज़ दफ़ा घर में गुस्सा आया, लड़ाई शुरू हो गई और ऐसा बदमज़गी कि वो चीखो पुकार शुरू हो गया, चीख अटक पटक शुरू हो गए, तो ऐसे मौके पर औज़ु बिल्लाह पढ़ लिए जाए। इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया कि अगर गुस्सा आ रहा हो तो वज़ू कर लिए जाए। अच्छा,
ایک تو یہ کہ وضو ایسا ہے کہ یہ آپ کے اعضاء کو دھلتا ہے، تو غصے کا تعلق چونکہ آنکھ سے ہے، اور آنکھ کا تعلق جو ہے غصے کا تعلق شیطان سے، اور شیطان کا تعلق آنکھ سے ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈک ڈالتا ہے، غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا بیگم سے لڑائی تو وضو کرنے کون جائے؟ کہ بیگم چھوڑو میں جا رہا ہوں وضو کرنے کے لیے، وہ کہے کہ اچھا شکر ہے تم جا رہے ہو۔ تو اب ایسی صورت میں کہاں بندہ وضو کرنے جائے؟ تو ایک حالت یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، چونکہ ایک حالت سے دوسرے بیٹھا ہو تو حالت میں لیٹ آتا جائے۔ ہے، ہاں، اور بیٹھا ہو تو لیٹا، چونکہ آپ ایک حالت سے دوسرے حالت میں جب منتقل ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی حالت میں ایک چینجنگ آتی ہے، اس چینجنگ سے آپ کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی ماحول یہ ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مل بر، نیکی کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ تو تقاضا انسانیت کا یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ اخلاق اور پیار کو اتنا بانٹے، سامنے والا کتنی بھی گالیاں دے، پیار دیتے رہے، گلاس میں کڑوا پانی ہو، چینی گھولتے رہیں، آخر سارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ بالکل ایسا، اور یہ عدم برداشت کو درگزر کر کے ہم لوگ جو ہے وہ بالکل قابو کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، جس طرح کے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں آپ مطلب درگزر کریں یا جانے دیں اس بات کو، آپ اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا وضو کرنے چلے جائیں۔ یہ بھی تو ہم نے سنا ہے کہ اس وقت ایسی سچویشن میں اگر آپ آ گئے تو آپ یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، مطلب یہ کہنا بھی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ علی کل حال ہر صورت میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے جیسے انہوں نے وضو کا کہا تو اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے اور عرفاء نے فرمایا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ وضو سے رہیں۔ آپ کا جیسے وضو ٹوٹتا ہے تجدید وضو کر لیں، باوضو رہنے کی بہرحال فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان آپ پر حملہ نہیں کرتا، آپ کے ذہن میں برے خیالات نہیں آتے، آپ ذکر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر یہ کہہ دیں میں روزے سے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر صورت میں آپ نے برداشت کرنا ہے۔ قرآن میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بالتحقیق اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کی سیرت یہ کہ ان کے سامنے بعض اوقات آپ تو بعض اوقات بار آپ نے اور مفتی صاحب نے جیسے گھر والوں کی مثال دی، آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اور رسول خدا کی زندگی میں بعض اوقات غلام گرم پیالہ سالن کا پورا گرا دیا، ہاں، غلام نے، گھر والوں نے نہیں۔ اچھا، یعنی اس وقت دور میں غلام کی اگر کتنا بھی غلام پر تشدد ہو جاتا تھا کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس صورت میں بھی انہوں نے فقط یہ نہیں کہ اسے معاف کیا بلکہ اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی فقط معاف نہیں کیا بلکہ آزاد کر دیا۔ کہا کہ کیوں؟ قرآن میں جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہا کہ اللہ غصے کے پینے والے کو، لوگوں کے معاف کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کیونکہ تم نے جب یہ چیز گرائی تو پہلے تم نے تمہیں معاف کیا، پھر ہم نے تمہیں احسان کر کے آزاد کر دیا۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ صحیح۔ اچھا، اس کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ کیا مستقل طور پہ اپنے آپ کو ایسا بنایا جا سکتا ہے کہ ہماری برداشت بڑھ جائے؟ کیونکہ رمضان میں برداشت کا مادہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اگر ہم روزے کی حقیقت کی طرف توجہ کریں، مفتی صاحب کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہماری برداشت بڑھ جانی چاہیے، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ صبر سے مراد یہاں پہ روزہ ہے، روزہ نام ہی صبر کا ہے، برداشت کا ہے، اپنے آپ کو روکنے کا ہے، کھانے سے روکنا ہے، پینے سے روکنا ہے اور کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو غصہ بھی تو اپنے آپ کو روکنا ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اگر روزے کی روح کو ہم سمجھ لیں تو روزہ غصے کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو غصے سے روکنے کا ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ روزے کے اندر ہم اپنے اندر اتنی برداشت کر دیں کہ وہ ہمیں پورا سال صابر بنا دے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہے اصل بات، اور یہی وہ اصل مقصد اور روح بھی ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ فی الحال ایک وقفہ ہے چھوٹا سا، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی حوالے سے مزید بات چیت کریں گے۔ صادق نقشبندی صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا وقفے کے بعد کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہو، کوئی اور لڑ رہا ہو، تو ہم اپنا کردار
کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور مومنین کس طرح کرتے رہیں اور کیسے کرنا چاہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے. ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج عدم برداشت کے حوالے سے اس موضوع پہ ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور علماء کرام میں میرے ساتھ آج علامہ صادق نقشبندی صاحب اور مولانا حیات عباس نجفی صاحب موجود ہیں. مولانا صادق نقشبندی صاحب، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ارد گرد بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، کام کی جگہ پہ کہیں نہ کہیں اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑنے والے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنا ایسا مؤثر کردار کہ جس میں وہ اس برائی سے بچ جائیں اور ہم بھی ایک مطلب بہتر کردار. دیکھیں سب سے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جب لڑائی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے. ایک یہاں پر ہمیں دو حوالے سے احادیث ملتی ہیں. ایک یہ بھی ملتا ہے جس کا تعلق قرآن کی تفسیر سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضور السلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی لڑے تو تم اس سے کہو کہ میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑائی کے اندر جب بندہ ہوتا ہے نا تو اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا ایک مقام پر کہ اس کو چاہیے کہ اگر کوئی مارے گا نا کسی کو تو چہرے پر مت مارے. ہمارے ہاں پر تو بچے کو بھی مارتے تو چہرے پر مار دیتے ہیں، جبکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ مار کر نماز پڑھو. یعنی مگر اس کو چہرے پر مارنے سے اس وقت بھی منع فرمایا. تو بچے کو تو چہرے پر مارنے سے منع کیا، یہ تو ہے ہی، مگر یہ ہے کہ تاکہ تعدیب ہو. ویسے بھی کبھی لڑائی جھگڑا ہو تو چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. اس کی ایک وجہ بھی بتائی ہے. فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے صورت آدم پر انسان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور جب صورت آدم کو بنایا تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ صورت آدم، اگر یہ آدم کی صورت پر صورت بنی ہے تو آدم ہی کی حالت میں اس کا جسم بھی بنا ہے. تو چونکہ اصل میں ہے کہ صورت جو ہوتی ہے نا یہ ایک پورے جسم کا ایک نرالا حصہ ہے کہ اس میں آلہ سماعت ہے، اس میں آلہ نطق ہے کہ بولنے کی قوت ہے، اس میں آلہ جو ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر آلہ عقل ہے جو نور ہے. تو اس لیے چہرے کو ایک عظیم اہمیت دی گئی. اس لیے کہا گیا کہ چہرے پر مت مارو. اور جب لڑائی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ بندہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. اور پھر دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جب ایک اور موقع پر جب دو آپس میں بحث، یعنی کہ ایک بحث کر رہا تھا اور جی دوسری طرف میں آ رہا تھا کہ ایک بحث کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو برا کہہ رہا تھا اور حضور بھی تشریف فرما تھے، اور حضور کی موجودگی میں ابوبکر صدیق کو وہ برا بھرا کہتا رہا. ابوبکر صدیق خاموش رہے اور خاموش رہے، سنتے رہے، اور حضور بھی خاموش رہے، یہاں تک کہ جب وہ برداشت سے باہر ہو گیا، معاملہ بڑھ گیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جواباً قولاً جواب دیا. جیسے ہی جواب دیا حضور آگے بڑھ گئے. جب حضور آگے بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو حیرت ہوئی کہ جب تک وہ بول رہا تھا آپ خاموش تھے، حضور خاموش تھے، اور جب میں نے جواب دیا حضور چلے گئے. کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ جب وہ کہہ رہا تھا آپ خاموش سنتے رہے اور جب میں نے جواب دیا آپ چلے گئے. فرمایا تم جب تک خاموش تھے اور وہ بول رہا تھا، تمہارے خلاف بول رہا تھا، تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. فرشتہ جواب دے رہا تھا. ایک روایت میں آیا تھا کہ فرشتہ نام اعمال میں لکھ رہا تھا. تو اس صورت میں کوشش ہی کی جائے کہ بندہ برداشت کی عادت ڈالے اور لڑائی معاف کرو. بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے، ابھی مجھے مولانا صاحب کی طرف بڑھنا ہے، مگر ایک بہت اہم سوال مجھے آپ سے درخواست یہ کہ مختصر رکھیے گا. ضرور. ایسی وہ کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے جو تو ناظرین سن رہے ہیں اور جو ان کے کام آ سکیں کہ جس سے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک برداشت کا مادہ پیدا ہو سکے اور صبر اور تحمل پیدا ہو سکے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ کیفیات کا خاص تعلق قلب سے ہے، اور قلب اور سے ہے تو اس میں سب سے زیادہ قلب کو محظوظ کرنے اور حلاوت کی طرف لانے کا بہترین طریقہ درود شریف ہے. درود شریف کی عادت رکھنے سے اندر ایمان کی حلاوت آئے گی، بندے کے انداز جو ہے وہ میں ٹھہراؤ آئے گا، پیار اور محبت آئے گی، اخلاق کا ایک انداز آئے گا اور پیار و محبت کا سلسلہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر گھروں میں اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور میں علامہ بشیر احمد فاروقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا آپ لوگ محظوظ ہوتے ہیں. بزرگ فرماتے کہ اللہ کے 3 ناموں کو اگر پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیا جائے تو محبت آپس میں بڑی اچھی ہوتی ہے. اس میں ایک ہے یا رؤوف،
ایک ہے یا عزیزوں، ایک ہے یا ودودو۔ اگر یہاں پر چاہیں تو تینوں اللہ کے نام کو 200 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اور وہ پانی کھانے میں استعمال کر لیا کریں تو آپس میں سب گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز آئے گی، محبت آئے گی اور برداشت کا مادہ آئے گا اور لڑائی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ مطلب آخری لمحات ہیں، آخری کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا پیغام آپ کی جانب سے ناظرین تک پہنچنا چاہیے جس سے ہم واقعی صحیح معنوں میں کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات، میں پیغام تو بہت ساری چیزیں دیا جا سکتا ہے لیکن وہی پیغام دیں گے جو ہمارا آج کے موضوع ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ برداشت کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ انسان کی خود پسندی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز، انسان کو غصہ تب آتا ہے جب خود پسند ہو، میں اچھا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب یہ میں ختم ہو جائے گی اور ذات وجود یاد ہوگی، انسان کی انا کو فنا کر دے گا، انسان کے اندر عجز اور انکساری آ جائے گی تو پھر انسان کے اندر برداشت کا مادہ آ جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے مولانا صاحب سے سوال کیا، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، میں مختصر اس بات کو، جب لڑائی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اس لڑائی کا خاتمہ کریں، اس لڑائی کا خاتمہ کریں کہ جو دو آپس میں دو بندے لڑ رہے ہیں یہ فیصلہ بھی نہیں کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے، پہلے ان کی لڑائی کا خاتمہ کریں، اس کے بعد ان کو صلح کی نصیحت کریں اور اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جو شرائط ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں غلطی کہاں پہ کی جاتی ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، پہلے یہ نہیں سوچنا، پہلے ان کی لڑائی کو ختم کرنا ہے، اور جیسے آپ جا رہے ہیں، چاہے گاڑی میں جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، پہلے لڑائی کا خاتمہ کریں۔ خداوند عالم کو جھگڑنا پسند نہیں ہے، خداوند۔ ٹھیک ہے، اچھا سر دیکھیں ایک اور چیز اسی موقع پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے ہم تک پہنچنی چاہیے اور ناظرین تک بھی۔ برداشت کے حوالے سے ہمارا جو ایک عام طور پہ تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو مجھے پسند ہے وہی صحیح ہے، یہ ہم ایک رائے بنا لیتے ہیں نا۔ اب اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یا مذہبی جماعتوں کے حوالے سے یا کسی بھی طرح سے جو ہم نے اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، الگ الگ تقسیم کی ہوئی ہے، اس میں ایک طبقہ جس کو میں پسند کرتا ہوں تو ہم اس بات پہ بضد ہو جاتے ہیں کہ دوسرا بھی اسی کو پسند کرے، وہ بھی اسی مطلب وہ غلط ہے، جو اگر میں اس کو پسند نہیں کر رہا، اگر وہ اگر کسی اور طبقے کو پسند کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس کو یہ عرض کر دوں گا کہ دیکھیں اس کا بہت بہترین اور آسان جواب یہ ہے، مذہبی شدت پسندی اور تکفیریت کا خاتمہ تبھی ہوگا میں اپنی ذات میں جو میرا عقیدہ ہے اس پہ قائم و دائم رہوں اور کسی اور کے عقیدے کو نہیں چھیڑوں، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا احترام کروں، اور اگر کوئی میرے ساتھ ایسا سوال کرتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، اگر میرے پاس اس کا کوئی دلیل کے ساتھ جواب ہے تو جواب دینا عدم برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جواب دینا یہ علمی کام ہے، جواب دوں لیکن احترام کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں۔ ہم جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے مبعوثی اس لیے کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو اعلیٰ درجے تک لے جاؤں۔ وہ تھے، آپ دیکھ لیں ان کی سیرت، انہوں نے جو کچرا پھینکنے والی عورت تھی آپ اس کی عیادت کو گئے تھے، فتح مکہ میں وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ نے انہیں بھی معاف کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے اہم ترین چیز ملتی ہے برداشت۔ سر بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت اپنے بالکل اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ آخری ایک چھوٹی سی بات ہے، سیاسی جو شدت پسندی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سیاسی شدت پسندی سے میں بہت مؤدبانہ ناظرین کی خدمت تک اس میں یہ گزارش کروں گا، جب آپ دیکھتے ہیں جو لیڈران جن کے آپس میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ بھی سیاسی اختلاف رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا نہ چھوڑیں، ایک دوسرے سے دوریاں نہ کریں، رشتہ داریاں خراب نہ کریں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایک الیکشن میں دوسرے خلاف ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے اس میں ہم کوئی رائے نہیں دے رہے کیوں ساتھ نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کو خود کرنا چاہیے سیاسی بہتر سمجھتے ہوئے، اسی طریقے سے کیونکہ وہ خود کہتے ہیں سیاسی اختلاف ہے۔ بالکل جو اختلافات کو اتنا ہی رکھیں جتنا ان لیڈران نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اصل میں یہ کہوں گا کہ اصل میں نا کوشش یہ کریں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے نا، تو اس میں
پیار و محبت سے رہیں اور اپنی ذاتی اناد کو چھوڑیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے عوام کو بھی چاہیے اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے جتنا ہو سکے کریں، ذات کو چھوڑیں اور یہاں پر ملک کی مملکت اور ریاست کی خیال کریں۔ اس وقت ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا دشمن جو ہے وہ مختلف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو سب مل کر قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہودی اور نصرانی اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو۔ تو یہاں پر ان کو چھوڑو، اپنے آپ کو پیار سے اتفاق میں مٹھی کو بناؤ۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یقیناً آج کی اس گفتگو سے ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی فائدہ لانے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کا ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو الگ ایک انسان ہے تو ایک الگ رائے بھی ہو سکتی ہے، الگ خیال، الگ سوچ، الگ وچار بھی ہو سکتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے جو آپ سے الگ ہیں اس کے ساتھ ہم نے لڑائی کو فرض کر لی ہے۔ سننا اور برداشت کرنا یہی اصل کمال ہے۔ فہیم عباس کو اور آج کی اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔